اسلام میں شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. ان کے 12ویں امام کی پیدائش ان کا کہنا ہے 15 شعبان کو ہوئی ہے اور اسی جشن کو انہوں نے شب برات کا نام دے دیا. نہ تو اللہ کے نبی سے شب برات کی رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے، نہ دن میں روزہ رکھنا ثابت ہے، نہ یہ آتش بازی کرنا ثابت ہے، نہ مسجدوں کو سجانا ثابت ہے، نہ قبرستان پہ جانا ثابت ہے، نہ مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے. ایک صاحب کہنے لگے حلوہ کیسے حرام ہو گیا؟ سوجی جائز ہے، چینی جائز ہے، دیسی گھی جائز ہے، ناریل اور جائز ہے، اور آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے. سب کو مکس کر دیا تو حلوہ بن گیا، آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے. میں نے کہا بھائی حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ یقیناً بہت اچھی چیز ہے، ہم کو بھی کھلائیے، ہم بھی کھائیں گے، مگر آپ کس عقیدے کے مطابق بنا رہے ہیں؟ آپ شب برات پر بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ نبی اکرم کے دانت ٹوٹ گئے تھے غزوہ احد میں، آپ نے حلوہ کھایا تھا اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں. میں نے کہا بھائی صاحب غزوہ احد ہوئی ہے شوال میں اور شب برات منا رہے ہو شعبان میں، تم 2.5 مہینہ ایڈوانس میں حلوہ کھا رہے ہو. نبی اکرم نے اگر حلوہ کھایا بھی تھا، پہلی بات تو یہ من گھڑت بات ہے، اگر آپ نے کھایا تھا تو شوال میں کھایا تھا، تمہیں اتنی جلدی پڑی ہے تم 2.5 مہینہ پہلے حلوہ کھا رہے ہو. حلوہ کا ثبوت ہے ہی نہیں. اور پھر حلوہ اصل میں یہ پیٹو قسم کے شکم پرور مولویوں نے اس کا ایجاد کیا تاکہ ہمارے پیٹ کی دکانیں چلتی رہیں. تو بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، تب سے برا کام بدعت ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اصول یاد رکھیے، شریعت کا ایک اصول یاد رکھیے. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے اندر 2 اصول موجود ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی. تو کلمے کے اندر 2 اصول سکھایا گیا. عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہونی چاہیے. تو جو شب برات منا رہا ہے وہ سمجھو پرانا 500 اور 1000 کا نوٹ آج چلانے کی کوشش کر رہا ہے. چول بے پرانا نوٹ چول بے کبھی نہ چول بے انشاءاللہ. تو جب پرانا نوٹ نہیں چل سکتا ہے تو جس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے وہ عمل کیسے چلے گا؟ رات بھر آپ عبادت کر لیجئے، جو عبادت نبی نے نہیں کی، جو صحابہ نے نہیں کی، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتی میرے پیارے ساتھی. چاہے کتنا ہی. ایک شخص ہے جو کہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے لیکن ان کی ماں اس سے ناراض ہے. کیا اس شخص کی نماز قبول ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے. دیکھیے ماں کا درجہ یقیناً بہت اونچا ہے، ماں کا درجہ بہت اونچا ہے، ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں غلط بات پہ ناراض ہوتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ناراض ہو گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ماں ناراض ہو گئی. ماں نے یہاں تک کہہ دیا میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا. انہوں نے کہا ماں مجھے تجھ سے بہت محبت ہے مگر میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا تیرے لیے. ماں نے کھانا پینا بند کر دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا، ماں تیار نہیں ہوئی. بڑھیا تھی، عمر ہو چکی تھی، تھوڑا سا ٹائم گزرا، بستر پڑ گئی. اب بستر پڑ گئی، اب خاندان کے لوگ آ رہے ہیں، ان کی ماں کی حال چال پوچھ رہے ہیں. اور جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہوں نے کھانا پانی بند کر دیا ہے تو لوگ ان کو برا بلا بھی کہہ کے جا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ سے اس کی ماں بیمار پڑی ہے. حالت یہ ہو گئی حضرت سعد کی ماں آخری سانسیں لینے لگی، آخری سانسیں لینے لگی، انتقال کا ٹائم آ گیا. حضرت سعد نے اپنی ماں سے کہا کہ اے امی جان
لو کانت لکی میت نفسین، اگر اللہ تعالیٰ تجھے 100 زندگیاں دے دے، تیرے اندر 100 جان پیدا ہو جائے اور ایک ایک جان تیری نکلتی چلی جائے اور تم مجھ سے کہہ دے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، تو اے میری ماں، میں تیری زندگی کو بچانے کے لیے اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔